شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کڈزی نیٹ ورک 19 میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایک دفعہ کسی گھنے جنگل کے پار افق پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سورج کی شعاعیں درختوں کی اوٹ سے جانگتے ہوئے جنگل کی ناہموار زمین پر بمشکل پہنچ رہی تھیں۔ گویا جنگل کی زندگی میں ہر سو اجالہ پھیل چکا تھا اور تمام چرند پرند اپنی اپنی نگاہوں میں میٹھی اور معصوم سی انگڑائی لے کر بیدار ہو چکے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی اور خوبصورت آواز میں خدائے واحد کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ انہی درختوں میں سے ایک پر چڑیا بھی اپنے دو ننھے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ بچوں کے ابا یعنی چڑے میاں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ دانہ تنکا کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ معمول کے مطابق چڑیا بی نے اپنے بچوں کو نہلایا دہلایا اور دیگر کام کاج سے فارغ ہو کر اب وہ پڑوس کے درخت پر بی فاختہ کے بچوں کی طبیعت دریافت کرنے گئی ہوئی تھیں۔ بی فاختہ کے بچے کئی روز سے سرد موسم کے باعث بیمار ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے چڑیا بھی اپنے بچوں کو کہہ کر گئی تھی کہ دیکھو شرارتیں نہ کرنا ورنہ شیطان کے چیلے کوے آ کر تمہیں کچا کھا جائیں گے۔ ادھر چڑیا بی کے جاتے ہی بچوں پر کووں کا خوف طاری تھا، مگر یہ ڈر ان کی شرارتیں اور بے چین طبیعت پر زیادہ دیر حاوی نہ رہ سکا۔ وہ دونوں بچوں نے کھیل کود شروع کر دیا۔ کھیل یہ تھا کہ وہ بیک وقت گھونسلے سے اڑان بھرتے اور زمین پر آ کر ایک تنکا اٹھا کر واپس گھونسلے میں لے جاتے۔ جو پہلے واپس آتا وہ جیت جاتا۔ دو مرتبہ تنکے اٹھا کر لانے کے بعد تیسری مرتبہ مقابلہ کے لیے دونوں نے اپنے پر تولے اور زمین پر آنے لگے۔ ابھی وہ زمین سے کچھ فاصلے پر ہی تھے، کسی چیز نے انہیں آ گھیرا اور دونوں ایک مضبوط شکنجے میں پھنس گئے۔ ننھے بچوں کے حواس بحال ہوئے تو دیکھا کہ دونوں کسی انسانی قافلے کے ہاتھوں جکڑ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ شکاری ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے، بس یہ جاننا تھا کہ انہوں نے بچاؤ کے لیے چیخو پکار شروع کر دیا۔ ادھر چڑیا بی کو جب چیخو پکار سنائی دی تو وہ پریشان ہو گئیں کہ اللہ خیر کرے کہیں یہ میرے بچے تو نہیں۔ جب انہوں نے اپنے درخت کے قریب آ کر یہ منظر دیکھا، ان کے بچے انسانی شکار بننے جا رہے ہیں، تو ان سے رہا نہ گیا۔ بھولیے سے یہ انسان تو بہت اچھے معلوم ہوتے تھے، مگر چڑیا بی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ان کے بچوں کو کیوں پکڑ لیا ہے۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ ان کے سروں پر منڈلانے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ان نیک بختوں سے نجات دلا دے، یہ تو بے قصور ہیں۔ ابھی چڑیا بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک اور شخص اس انسانی قافلے کے ساتھ آ ملے۔ یہ شخص ان سب میں سے بااخلاق، شریف اور بھلے معلوم ہوتے تھے اور اس پورے گروہ کے سردار بھی شاید یہی تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ چڑیا بی کے دو ننھے معصوم بچے ان کے ساتھیوں کے قبضے میں ہیں اور ان بچوں کی ماں پریشان ان کے گرد منڈلا رہی ہے، تو وہ فکر مند ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کس نے ان معصوم بچوں کو پکڑ کر بے زبان چڑیا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ قافلہ کے لوگوں نے اپنے سردار کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جب آپ اپنی ضرورت کے لیے گئے تو ہم ان بچوں کو پکڑ لیا۔ جب سے یہ چڑیا اپنے بچوں کے پیچھے ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ قافلہ کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ فوراً ان معصوم بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ساتھیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور یوں چڑیا بی نے ان کے سردار کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا اور خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھونسلے کی جانب مڑ گئیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک لوگ کون تھے؟ یہ نیک لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس قافلے کے سردار خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔